على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وعن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن صمت ولا فقه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کچھ دن کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے. گزارش ہے کہ بات کو دھیان سے سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں, عمل کی نیت سے سنیں. جو بات نہ سمجھ میں آئے اس کو بعد میں پوچھ لیں, لکھ کر کے دے دیں تاکہ اس کا جواب آ جائے. ٹھیک ہے. ہم نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ایسا کیوں نہ کر لے مسلمان کہ ان میں سے ایک گروہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نکل جائے. سب جہاد میں نہ چلے جائیں بلکہ کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں. یہ دین کی کیسی سمجھ حاصل کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, دین کی گہری سمجھ حاصل کریں. اتنی گہری سمجھ حاصل کر لیں, اتنی گہری سمجھ حاصل کر لیں کہ قرآن اور حدیث کے تہ میں جو مسئلے چھپے ہوئے ہیں ان سب کو نکال کر کے امت کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں. اتنی گہری سمجھ حاصل کر لیں. یا اللہ یہ گہری سمجھ حاصل کر کے کریں گے کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, یہ اپنی قوم کو اللہ سے ڈرائیں گے. کیا کریں گے؟ اللہ سے. دیکھیے نبی جو ہوتا ہے اپنے وقت کا بشیر ہوتا ہے اور نذیر ہوتا ہے. بشیر ہوتا ہے اور نذیر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی تو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن نبی کا دین نبی نہیں رہیں گے لیکن نبی کا دین رہے. تو یہ کون بتلائے گا نبی کے دین کو؟ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو راستہ دکھایا کہ تم فقہ حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ فقہ حاصل کرو. فقہ کیا ہے؟ دین کی گہری سمجھ. اتنی گہری سمجھ کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک جیسی زندگی گزارتا ہے اس کا حل اس کے اندر موجود ہو کہ یہ طریقہ صحیح ہے, یہ طریقہ غلط ہے, اور یہ طریقہ صحیح ہے تو کتنا صحیح ہے, یہ طریقہ غلط ہے تو کتنا غلط ہے, اس کو جانکاری حاصل ہو جائے. ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں جو دین کی اتنی گہری سمجھ حاصل کرے اور اس کو نبی کے ساتھ اس کو کھڑا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے نبی کی شان ہے کہ نبی بشیر و نذیر ہوتا ہے, ایسے لوگوں کی یہ صفت بتائی لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, یہ نبی والا کام کریں گے. کیا کریں گے؟ یعنی لوگوں کو ڈرائیں گے. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب لوگ اس کے پاس آئیں گے یا یہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو نبیوں والا کام کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, خیر کا ارادہ کرتا ہے, اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے؟ دین کی سمجھ. یہ دین کی سمجھ کیا چیز ہے؟ بار بار میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ذہن میں رکھیں تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھنا آسان ہو. دین کی سمجھ موٹے الفاظ میں یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں
ان کاموں میں سے یہ کام فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، اس کا کرنا اچھا ہے، اس کا کرنا اچھا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جس کے علم میں آ جائے تو اسی علم کا نام ہے دین کی سمجھ، اور اسی کا نام ہے فقہ۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھا، قرآن میں سے پڑھا، رکوع کیا، رکوع میں کچھ پڑھا، رکوع سے اٹھے اس میں کچھ پڑھا، سجدے میں گئے تو کچھ پڑھا، تو یہ جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا تو اس میں کون سی چیز کیا ہے، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، اس کی گہری سمجھ حاصل کر لینے کا نام فقہ ہے، اور اللہ نے اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو بندہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا اس کو اللہ نے محروم نہیں کیا۔ اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو آپشن دیا، فرمایا میرے بندوں تم کو پورے دین پہ چلنا ہے۔ کیسے چلنا ہے؟ پورے دین پہ۔ پورے دین پر چلنے کی ایک شکل یہ ہوگی کہ پورے دین کا عالم بن جاؤ، جانکار بن جاؤ، فنکار بن جاؤ، ماہر بن جاؤ، اور دوسری شکل یہ ہوگی کہ جو سچے جانکار ہے اس کے پیچھے چلو۔ سچے جانکار میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل جھوٹے جانکار بھی ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن سمجھا ہے، ہم نے حدیث سمجھا ہے، جبکہ ان کو قرآن کا ڈیفینیشن بھی نہیں آتا، حدیث کا ڈیفینیشن بھی نہیں آتا، حدیث کہتے کسے ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ موبائل میں بخاری پڑھتے ہیں، چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر بخاری پڑھتے ہیں۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور دین کی سمجھ کس کو نہیں دیتا ہے؟ فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی منافق، منافق جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے گا، اس کے اندر دو خوبی نہیں آ سکتی، حسن سمت ولا فقہ فی الدین، عمدہ اخلاق اس کو کبھی نہیں ملے گا، اور دین کی سمجھ اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے جو لوگ عمدہ اخلاق کے نہیں ہیں، بد اخلاق ہیں، ان کی بد اخلاقی ان کو یہاں تک پہنچا چکی ہے کہ وہ اسلاف کو برا بھلا کہتے ہیں، اماموں کو گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، اور دین کی سمجھ بالکل نہیں ہے۔ تو حدیث کہتی ہے ایسے لوگ منافق ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں۔ دین کی سمجھ حاصل کرنا، فقہ حاصل کرنا، مسئلے مسائل کی گہرائی میں پہنچنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی بہت پسند ہے۔ اور تھوڑی بات آسان کروں، قرآن پاک ہماری مسجد میں ہے رکھا ہوا، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ قرآن کی اندر کی ساری چیزوں کو سمجھتا ہے۔ ہمارا حافظ کیا کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین سے من الجنۃ والناس تک سنا دے گا، لیکن اب حافظ جی سے یہ کہیے گا وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کون لوگ مراد ہیں، تو وہ بیچارہ نہیں بتا پائے گا۔ وہ بتائے گا کون؟ مفسر صاحب۔ کون بتائے گا؟ مفسر، جس نے گہرا مطالعہ کیا ہے، گہرا علم حاصل کیا ہے۔ ویسے حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ بولا ہے اس کو ایک آدمی نے جمع کر لیا، ایک آدمی نے یاد کر لیا، ایک آدمی نے لکھ دیا، اس کو کہتے ہیں محدث۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ اور ایک بندہ وہ ہے جو حدیث کے اندر جا کے ڈوب جاتا ہے، اور ڈوب کر کے جتنے سارے مسئلے ہیں وہ ہاتھ میں لے کے نکال کر کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں فقیہ، اس کو بولتے ہیں مجتہد، اس کو بولتے ہیں اہل استنباط، اس کو بولتے ہیں اہل ذکر۔ قرآن پاک نے ایسے بندے کا یہ نام دیا ہے، منیب نام دیا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، علم حاصل کرنے والا، ذکر والا، اللہ کے دھیان حاصل کرنے والا، ایسے لوگوں کا نام دیا ہے۔ سب دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جس بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، حافظ قرآن بن گیا، کیا اس کی وہ قدر و منزلت والا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے محلے میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو قرآن پاک کے مطلب کو اچھے سے سمجھتا ہے، وہ قدر و منزلت والا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ایک وہ عالم جس نے قرآن کے مطلب کو سمجھ لیا، ہم اس کی اگر تعریف کریں تو کیا اس کا مطلب حافظ کا رتبہ گھٹ گیا؟
حافظ کا رتبہ اپنی جگہ اور قرآن کے مطلب کو سمجھنے والے کا رتبہ اپنی جگہ، برابر۔ ویسے ہی حدیث پاک کو محدث نے جمع کیا ہے، جیسے کہ امام بخاری نے، ان کا رتبہ اپنی جگہ، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جس نے حدیث کی گہرائی سے سارے مسئلے نکال کر کے دیا ہے، اس کا رتبہ اپنی جگہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے، بلکہ ایمانداری کی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ان محدثین نے خود ان کا شکریہ ادا کیا ہے یہ کہہ کر کے کہ واہ، یہ حدیثیں تو ہم کو بہت پہلے سے یاد ہے، لیکن جو مطلب آپ سمجھا رہے ہیں وہ آج ہمیں سمجھ آئی ہے۔ امام اعمش بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، بڑے رتبے کے عالم ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور اس کے بعد اپنے کام دھام میں لگے رہے، حدیثیں بیان کرنا ان کا کام تھا، جیسے حافظ جی کا کام ہوتا ہے تراویح سنانا اور مولانا کا کام ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کرنا، تو ویسے ان کا کام تھا حدیث سنانا، وہ سنا دیے۔ ایک مسئلہ پیش آیا ایک مجلس میں، تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام ابو یوسف وہاں بیٹھے تھے، مسئلے کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا تھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تو سب لوگ خوش ہو گئے، امام اعمش اٹھ کے گلے ملنے لگے، واہ بیٹا کمال کر دیا تم نے، میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ جواب دیں گے، امام اعمش نے پوچھا اچھا جواب تو تم نے دیا، لیکن یہ جواب تم کو آیا کہاں سے تھا، کہاں سے تم نے جواب نکالا؟ فرمایا وہ شیخ وہ حدیث جو آپ نے بتائی تھی نا اسی میں یہ مسئلہ ہے۔ تو اس وقت امام اعمش نے بیان فرمایا کہ یہ حدیث مجھے اس وقت سے یاد ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے، تب سے مجھے حدیث یاد ہے، لیکن مطلب جو آج تم نے بتایا ہے وہ مجھے آج سمجھ آئی، اس سے پہلے مطلب معلوم نہیں تھا۔ تو یہ ہے حدیث کی اندر کا مطلب۔ یہی حال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعمش کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوال آیا، جواب کوئی نہ دے سکا، امام اعظم نے دیا۔ امام اعمش نے پوچھا کہ یہ جواب تم کو کہاں سے ملا؟ فرمایا وہ جو آپ سے حدیث سنی تھی نا اسی میں سے نکالا ہوں۔ تو امام اعمش نے کھڑے ہو کر فرمایا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے فقہاء کی جماعت، اے مجتہدوں کی جماعت، تم لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم تو دوا بیچنے والے ہیں، ہمارے پاس دواؤں کی گوڈاؤن ہے، دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یہ پوری طریقے سے نہیں معلوم ہے کہ کون سی دوا کس پیشنٹ کو کس حالت میں کتنی دی جائے گی۔ تھوڑا بہت تو معلوم ہوتا ہے میڈیکل والے کو، پورا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے، خود مانا ہے، تو اس سے کسی کا رتبہ نہیں گھٹتا، جیسے ہمارے حافظ جی کا رتبہ نہیں گھٹا مفسر کے سامنے، ویسے محدث کا رتبہ نہیں گھٹتا فقیہ کے سامنے، سمجھے بات؟ تو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، اور خود وہ لوگ حدیث کے جاننے والے خود ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، خود ایسوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام بخاری ہو گئے، بڑے محدث ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں بڑے محدث ہیں، ہم بھی مانتے ہیں ان کی کتاب قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں سب کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو یا آپ کو اندھیرے میں رکھنے والی بات ہو۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے تقلید نہ کرنا، اماموں کے پیچھے نہ چلنا، نبی کے پیچھے چلنا، اماموں کے پیچھے نہ چلنا، نبی کے پیچھے چلنا۔ اللہ کے بندے، اماموں کے پیچھے چلنے والا نبی کے پیچھے ہی چل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو امام ہے وہ خود نبی کے پیچھے چل رہا ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ بھی نبی کے پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے ہم ڈائریکٹ کیوں نہ چلے حدیث پہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم ڈائریکٹ کیوں نہ قرآن پہ چل لیں؟ اس کا جواب ہے ڈائریکٹ قرآن پہ یا حدیث پہ چلنے کے لیے گہرا علم ضروری ہے گہرا علم، اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اردو ترجمہ صحیح پڑھ لے، اتنا بھی علم نہیں ہے کہ حدیث کا ایک موٹا سا مطلب سمجھ لے۔ پہلے جو اردو لکھی جاتی تھی نا، من ام قوما فلیخفف، ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے جو آدمی امامت کرائے وہ ہلکی نماز پڑھے، تو ہلکی میں کاف یا زیر کی کھڑی والی ایسا گول والی یا لکھتے ہیں، لیکن پہلے ٹیڑھی یا لکھی جاتی تھی پہلے کے اردو میں، تو وہ ہلکی ہلکے ہو جاتا تھا۔ ہلکی کیا ہو جاتی تھی؟ ہلکے۔
تو یہ جو کارنامہ دکھانے والے لوگ ہیں نا، حدیث پہ چلو، حدیث کو خود سمجھو، تو اس نے ہلکے کو ہل کے سمجھ لیا، اور جب نماز پڑھاتا تھا تو ہل کے پڑھتا تھا. یہ سچی بات ہے، رپورٹ ہے. میں ایسے واقعات گناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں نے صرف ایک مثال دیا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے گہرا علم چاہیے. یہ جملہ تو بڑا خوبصورت ہے کہ ہم اماموں کے پیچھے چلیں گے. بات یہ ہے اماموں کی بات کا مطلب جس نے سمجھا ہے نا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو مکمل طور سے نبی کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، نبی تک پہنچنے والے ہوں گے. اور اگر اپنے سے چلیں گے تو کچھ دور نبی کے پاس تو جائیں گے، لیکن اس کے بعد کہیں اور چلے جائیں گے، کیونکہ اپنا مطلب اس میں شامل ہو جائے گا، اپنا مطلب شامل ہو جائے گا. اس لیے ایسوں کے پیچھے چلیں جن کو دنیا نے امام کہا ہے، جس کو دنیا نے فقیہ کہا ہے، مجتہد کہا ہے، اور خود محدثین نے بھی اس کو مانا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 72، وہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تصودوا. لوگوں، سربراہی ملنے سے پہلے، قوم کی قیادت ملنے سے پہلے، بڑا آدمی بننے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو، دین کی سمجھ حاصل کرو. اور یہ دین کی سمجھ کس کے پاس آپ کو ملے گی؟ فقہا کے پاس ملے گی. کس کے پاس؟ فقہا کے پاس. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں کتاب الجنائز کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ میت کو کیسے کفن پہنانا چاہیے، اس کے کیا طریقے ہونے چاہیے. اس میں حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس طریقے سے کرنا چاہیے، اور یوں کرنا چاہیے، اور یوں کرنا چاہیے. پھر آگے کہتے ہیں کذالک قال الفقہاء، کہ فقہاء نے ایسے ہی کہا ہے. وہم اعلم بمعانی الحدیث، اور حدیث کے معنی کو، حدیث کے مطلب کو، حدیث کے اندر تہ میں جو چھپا ہوا ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے، فقہاء سمجھتے ہیں. کون سمجھتے ہیں؟ فقہاء سمجھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ابن وہب. ابن وہب فرماتے ہیں کل صاحب حدیث لیس له امام فی الفقہ فهو ضال. ایک کتاب ہے الجامع لابن زید، امام قیروانی کی، الجامع لابن زید القیروانی. پرانے اسکالر ہیں، غالباً 4 صدی ہجری کے اسکالر ہیں. اتنے پرانے اسکالر کی کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ اہل مدینہ کے طرز پہ ہے، اہل مدینہ جو کرتے تھے وہ ان کی فقہ ہے. مکہ مدینہ میں محمد الرسول اللہ کا دین تھا، محمد الرسول اللہ کا دین کو انہوں نے کاپی کیا ہے. ان کے شاگرد ابن وہب کہتے ہیں جو بندہ صرف حدیث پہ چلنے کی بات کرے گا، لیس لہ امام فی الفقہ، کسی کو اپنا امام نہیں مانے گا، فہو ضال، تو وہ گمراہ ہے. آپ خود سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ پوری زندگی نہیں، 5 ٹائم کی نماز نہیں، صرف کسی ایک نماز میں ایک دفعہ، صرف کسی ایک نماز میں ایک دفعہ امام کی مخالفت کرے. امام نماز پڑھا رہا ہے، امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، یا امام سے پہلے رکوع سے اٹھ گیا، صرف اتنی غلطی کی، ایک دفعہ غلطی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کا سر گدھوں جیسا نہ بنا دیا جائے. اب ہم سوچیں کہ ایک بندہ ایک نماز میں صرف ایک دفعہ ایک غلطی کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام کی مخالفت کرنے والے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کا سر گدھوں جیسا نہ بنا دیا جائے. جو پوری زندگی امام کی مخالفت کرے، پوری زندگی امام کو گالی دے، اس کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. اس لیے اماموں کا رتبہ اللہ نے اپنی جگہ بنایا ہے، محدثین کا اپنی جگہ بنایا ہے. سب کے رتبے کو تسلیم کریں. جیسے کہ حافظ جی تراویح سنانے والے کے رتبے کو ہم مانتے ہیں، اور تراویح سنانے والے کے بعد جو تفسیر کرتے ہیں مولانا صاحب، اس کے رتبے کو بھی ہم مانتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ بہت سارے جو نبی آئے ان میں بھی رتبے تھے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا ہے، بڑا ہے. کیا ان کا رتبہ بڑا بولنے سے دوسرے نبیوں کا رتبہ گھٹ گیا؟ گھٹا نہیں. وہ جس لیول پہ تھے اس لیول پہ ہیں، اور یہ اس لیول پہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کوئی یہ کہے اماموں کو مانتے ہو نبی کو نہیں مانتے، نبی کا رتبہ گھٹا دیا، نہ گھٹائے نہیں.
ابا کو ابا مانتے ہیں، امی کو امی مانتے ہیں. امی کو امی ماننے سے ابا کا رتبہ نہیں گھٹتا، بھیا کو بھیا ماننے سے ابا کا رتبہ نہیں گھٹتا. تو ویسے ہی نبی کو ماننے سے امام کا رتبہ نہیں بڑھے گا، اور امام کو ماننے سے نبی کا رتبہ نہیں گھٹے گا. جس کا جو رتبہ ہے وہ رہے گا. اور یہ ایک سسٹم ہے اللہ رب العزت نے بنا کے رکھا ہے. ہم سب کو کیا ایمان لانا ضروری نہیں ہے تمام نبیوں پر؟ ہے نا. اب جب ایمان لاتے ہیں اور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تب تو وہاں رتبہ نہیں گھٹتا نبیوں کا. تو یہاں امام کو ماننے سے نبی کا رتبہ کیوں گھٹ جائے گا؟ اب سمجھے بات کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ تم نے اماموں کو مان لیا، نبی کا رتبہ گھٹ گیا، تو اس کا جواب ہے کہ یار اگر اتنی چھوٹی سی سوچ ہی اپنانی ہے، اتنی گھٹیا سوچ ہی رکھنی ہے، تو پھر تو سارے نبیوں کو بھی ہم نہیں مان سکتے. کیونکہ جیسے ہی سارے نبی کو مانیں گے اس میں ایٹومیٹیکلی جس کا جو رتبہ ہے وہ ماننا پڑے گا. جب وہ مانیں گے تو سب سے بڑا رتبہ محمد الرسول اللہ کا ماننا پڑے گا. جب محمد الرسول اللہ کا رتبہ سب سے بڑا مانیں گے تو ایٹومیٹیکلی سارے کا رتبہ تو گھٹ جائے گا نا. تو تمہاری سوچ کے اعتبار سے تو پھر ہم وہاں نبیوں کے گستاخ ہو جائیں گے. اب سمجھے بات کو؟ اس لیے یہ صرف دھوکے کی بات ہے اور ایک خوبصورت جملہ ہے. امام ابن عیینہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ گمراہی میں ڈال سکتی ہے، ہاں فقہاء کو نہیں ڈالے گی، فقہاء کو نہیں ڈال پائے گی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اس لیے حضور نے فرمایا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک دین کی گہری سمجھ رکھنے والا، یہ شیطان پر اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے جتنا بھاری 1000 عابد بھی نہیں ہوتے. 1000 عبادت گزار، اور جاہل عبادت گزار نہیں، علم والے عبادت گزار، ان کو معلوم ہو کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اتنا جاننے کے باوجود وہ 1000 لوگ شیطان کے لیے جتنا درد سر نہیں ہے اتنا درد سر ایک فقیہ ہوتا ہے. تو فقیہ کا دشمن شیطان ہوتا ہے، فقیہ کا دشمن شیطان ہوتا ہے، فقیہ کا دشمن منافق ہوتا ہے، فقہ کی کتاب کا انکار کرنے والا بدعتی ہوتا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں لکھا ہے مسئلے مسائل کی کتاب کا انکار کرنے والا بدعتی ہے. اور منہاج السنہ میں شیخ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ اعتراض اصل میں شیعوں نے کیا ہے. بس آج افسوس کی بات یہ ہے کہ نام خوبصورت رکھ لیا ہے ہمارے دوستوں نے، کسی نے اپنا نام رکھ لیا اہل قرآن، قرآن والے. اب کہتے کیا ہے؟ ان کی بات کتنی مضبوط ہے، بھائی قرآن سچی کتاب ہے، اور کوئی بولے گا ہاں ہے. جب قرآن سچی کتاب ہے تو ہم قرآن والے ہیں تو ہم بھی سچے ہیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو ہم بھی ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کی تعلیم جنت میں لے جانے والی ہے تو آپ جنتی. یہ ہے ان کی اسٹائل. لیکن کیا اس طریقے کے لیبل لگا لینے سے آدمی کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں کامیاب ہوگا نا. مگر اہل حدیث لیبل رکھنے سے کامیاب ہو جائے گا؟ کامیابی وہاں بھی نہیں ملے گی. کامیابی سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی بنیاد پر ملے گی. کیونکہ اگر اچھا لیول رکھنا یہ کامیابی کی دلیل ہے تو حدیث کے مقابلے میں قرآن کی اہمیت تو زیادہ ہے نا. کیونکہ حدیث میرے نبی کا فرمان ہے، لیکن قرآن تو میرے رب کا کلام ہے نا، تو اس کا رتبہ تو بڑھا ہوا ہے نا. تو اہل قرآن نام رکھنے کے باوجود اگر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہو سکتا ہے، دھوکے میں رہ سکتا ہے، گڑھے میں جا سکتا ہے، تو اہل حدیث نام رکھنے کے باوجود بھی تو جا سکتے ہیں نا. اور گئے ہیں. دلیل اس بات کی یہ ہے کہ جب بات آتی ہے مسئلے مسائل کی تو گھوم پھر کر 2-4 احادیث پہ آ کر کے رک جاتے ہیں، وہ بھی اپنے مطلب کے مطابق. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ مکمل دین ہے. تبلیغی جماعت میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے. اگر ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی ہوتی تو یہ تبلیغی جماعت بھی نہ نکالی جاتی.
لوگ تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، گوشت بھی کھا رہے ہیں، جمعہ کا نماز بھی پڑھ لے رہے ہیں، کبھی کبھی مسجد بھی آ جاتے ہیں، عیدگاہ میں بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ تو گئی نا ادھوری دینداری. لیکن ادھوری دینداری نہیں چلے گی، اسی لیے یہ جماعت بھی نکالی جاتی ہے. تو ہمیں پورے دین پہ چلنا ہے، اور ہمارے پاس پورے دین پر چلنے کے دلائل موجود ہیں. یہ جو بہکایا جاتا ہے نا، تم لوگ حدیث پہ نہیں چلتے، تم لوگ حدیث پہ نہیں چلتے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کے کچھ لوگ اپنے آپ کو دیش کے وفادار ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اصل دیش کے ماننے والے ہیں، ہم اصل دیش کی بات کا پالن کرنے والے ہیں. لیکن جج کے فیصلے کو ٹھکراتے وہی لوگ ہیں. ٹی وی پہ جا کے دیکھ لیجیے، نیوز پیپر میں دیکھ لیجیے. تو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، عمل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا. جب کبھی لوگ یہ بات کہیں کہ ہم حدیث پہ چلنے والے ہیں، آپ اس سے سب سے پہلا سوال یہ کر لیجئے کہ جی بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو، حدیثیں ہمیں بھی چاہیے. بھائی ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب ہم نیت باندھتے ہیں تو امام بولتا ہے اللہ اکبر، زور سے بولتا ہے. ہم لوگ زور سے بولتے ہیں کہ آہستہ. حدیث دکھائیے، حدیث دکھائیے جس میں لکھا ہو یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ امام زور سے بولے گا اور مقتدی آہستہ بولے گا. نہیں ملے گا آپ کو حدیث میں لکھا ہوا. ہمارے کو پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اماموں کے ماننے والے ہیں، اماموں نے حدیث میں جو تھا اس کو نکال کے دے دیا ہے، ہم نے لے لیا ہے، اسی کا نام تقلید ہے. لیکن آپ تو چونکہ اہل حدیث ہے نا، تو حدیث سے دکھانا پڑے گا، حدیث میں لکھا ہوا بتانا پڑے گا. اور اگر نہیں بتا سکتے اور یقیناً نہیں بتا سکتے تو پھر یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے نا کہ ہم تقلید نہیں کرتے، اور تقلید نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہر کوئی تقلید کرتا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ آپ لوگ بڑوں کی تقلید چھوڑ کر ہماری تقلید میں مبتلا ہو جاؤ، پہلوں کو چھوڑ کر آج والوں کے پیچھے چلو. یہ ہے ان کی سوچ. اور ہماری سوچ یہ ہے کہ نہیں، ہم بڑوں کے ساتھ چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے لیے تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے. کہاں رہنے میں ہے؟ بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے. سب سے بڑے صحابہ کرام ہیں. کون ہیں؟ صحابہ کرام نے حدیث کو جیسا سمجھا ہے اور جیسا سمجھایا ہے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، اماموں کو، ویسے ہی ہم عمل کریں گے، چاہے حدیث میں لکھا ہوا ہمیں کچھ ملے، حدیث میں لکھا ہوا ہمیں کچھ بھی ملے، لیکن سمجھا جیسا ان بڑوں نے ہے نا، ہم اس پہ عمل کریں گے. اور اللہ کی قسم ایسے ہی طریقے پہ چلنے میں کامیابی ہے. اگر اس طریقے سے ہٹے، اپنے طور سے حدیث پہ سمجھنے کی کوشش کیے، چلنے کی کوشش کیے، تو بہت ممکن ہے کہ آدمی گمراہی میں مبتلا ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو داڑھی لٹکائے چلے جاتے ہیں، جنگل بنا دیتے ہیں، داڑھی لٹک رہی ہے، بہت نیچے تک جا رہی ہے. اب ان بیچاروں کو ایک حدیث دکھ گئی کہ داڑھی کو چھوڑو، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو بڑھنے دو. یہ حدیث میں لفظ ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو نہیں کاٹنا، چاہے جنگل بن جائے. اور لوگ رکھتے ہیں، آپ کیا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حدیث پہ چل رہے ہیں. بھائی یہ حدیث پہلے ہمیں اور آپ کو ملی ہے یا پہلے صحابہ کو ملی تھی؟ برابر. صحابہ نے اس حدیث کو زیادہ سمجھا ہوگا یا ہم سمجھیں گے؟ مثال کے طور پہ تھوڑا دھیان دیں، توجہ دیں. ابھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ایک دم لائیو کرنٹلی. میں اس دوران بولوں پانی دیجیے تو آپ بالٹی میں لے کے آئیں گے نا؟ بکیٹ میں نہیں لائیں گے؟ بکیٹ میں. اچھا میں غسل خانے میں چلا جاؤں، پھر میں بولوں پانی لاؤ، تو گلاس میں لائیں گے نا؟ کیوں؟ اچھا دسترخوان پہ بیٹھوں گا تب تو بکیٹ میں لائیں گے نا؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم سب عقل مند ہیں، ہم لوگ حالات کو دیکھ رہے ہیں. برابر. تو جب ہم لوگوں کے پاس تھوڑی سی عقل ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کس وقت کی بات کا کیا مطلب ہوگا. تو صحابہ جن کو اللہ نے چنا تھا، صحابہ جن کو اللہ نے چنا تھا نبی کی صحبت کے لیے، کیا وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھیں گے؟ تو انہوں نے جیسا سمجھا ہے، ہم کہتے ہیں اسی سمجھ پہ آ جاؤ، بس بات ختم. اسی سمجھ پہ آ جاؤ، اپنی سمجھ نہ لڑاؤ، ورنہ اپنی سمجھ لڑاؤ گے تو یہی ہوگا کہ تمہاری داڑھی جو ہے جنگل بن جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا داڑھی کو لمبی کرو، داڑھی کو چھوڑو، لیکن اس کے باوجود وہ خود ایک مٹھی سے زیادہ بڑی ہو جانے کے بعد اگلا حصہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ تو پتا چلا حدیث کو انہوں نے زیادہ سمجھا ہے نا، تو وہ جیسا عمل کر رہے ہیں وہ ٹھیک۔ سمجھے آپ بات کو؟ صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 102 پر پہلی جلد میں حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ وہی معنی ہے جو تم بول رہے ہو نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے جیسا سمجھا ہے نا وہ صحیح ہے۔ جیسے داڑھی کے مسئلے میں صحابہ نے جو سمجھا وہ صحیح۔ ایک طرف صحابی کی سوچ ہے، دوسری طرف وہابی کی سوچ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں صحابی کی سوچ پہ آ جاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی کی سوچ پہ آ جاؤ۔ اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا معنی صحابی کیا بیان کرتے ہیں اور تابعین کیا بیان کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ جب آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو کمپلسری ہے اس کے اوپر کہ وہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے۔ سمجھے آپ؟ حدیث کے راوی سفیان بن عیینہ یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق اکیلے نمازی سے ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث کا معنی جو صحابی بیان کرے وہ معتبر تھا، لہٰذا بات کلیئر ہو گئی کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ اور دلیل؟ ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امام تو بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے گی، تو جب وہ قرأت کرے تو خاموش رہو۔ جب وہ قرأت کرے تو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سنن نسائی میں اس کو جگہ دیا ہے اور چیپٹر جو باندھا ہے اس کا نام دیا ہے باب تعبیر قول اللہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بیان فرمایا کہ جب امام پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب امام پڑھے اور تم مقتدی رہو تو تمہیں خاموش رہنا ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ پورا علم ہے، ہمارے دوستوں کے پاس ادھورا علم ہے۔ جس کو ادھورا علم ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھلتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ ایک آپ کے محلے کے پرانے عالم ہیں اور ایک جو ہوتا ہے جو بیچارہ مدرسے سے تھوڑا سا فرق رہتا ہے، تو ان کے ایکشن میں تھوڑا فرق رہتا ہے پرانے کے مقابلے میں نئے کے، کیونکہ وہ بیچارہ نیا نیا جانتا ہے، تھوڑا تھوڑا جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جو بڑا ہوتا ہے وہ ساری کتابیں پی کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے بیچارہ کچھ دن کے لیے اچھل وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو اچھل کود ہے، یہ جو شور ہے، یہ شور صرف اس وجہ سے ہے کہ حدیثیں دو چار ہیں، حدیثیں دو چار مسئلے کی ہیں، وہ بھی آدھی ادھوری ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایک مسئلے میں کئی حدیثیں ہیں اور تمام حدیثیں مل کر کے ہمارے مکمل مسئلے کو بتاتی ہیں، مکمل مسئلے کو بتاتی ہے۔ بھائی امام کے پیچھے ایک بندے نے تلاوت شروع کر دی، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی نے قرأت شروع کر دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے جھگڑ رہا تھا؟ کون ہے جو مجھ سے جھگڑ رہا تھا؟ امام کے پیچھے پڑھنے والا امام سے جھگڑتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہا ہے۔ پھر آگے سے جو جواب آیا وہ جواب کیا ہے؟ کوئی ایک انجان آدمی وہاں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے پڑھا تھا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے اگر پڑھنا یہ اصل ہوتا تو سب پڑھ رہے ہوتے، مشہور صحابی پڑھ رہے ہوتے، لیکن جو کھڑا ہوا جواب دینے کے لیے کوئی اجنبی تھے، تو یہ بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھنا اصل ہے۔ اور سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہو گیا قرأت کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے بات آتی ہے امین کی، تو دیکھیں میں نے پانی کی مثال دی نا آپ کو، آپ لوگوں نے تو یہاں بیٹھ کے سمجھ لیا کہ کون سا پانی کس ٹائم کا مانگا ہوا ہے،
ہے، لیکن یہی چیز کسی بک پہ لکھ دی جائے 3 ٹائم پانی مانگا، اس میں تو ساری تفصیل نہیں آئے گی نا کہ کون کیسا سچویشن تھا جس میں گلاس کا پانی چاہیے تھا، اور کس مومنٹ پہ بکیٹ والا پانی چاہیے تھا، اور کس صورتحال میں بوٹل کا پانی چاہیے تھا. یہ تو وہاں لکھا ہوا نہیں ملے گا نا. صرف اتنا ہے کہ مفتی صاحب نے پانی مانگا اور ایک بھائی نے پانی دیا، وہاں پوری صورتحال نہیں لکھی رہتی ہے، برابر نا. ویسے ہی لیکن پوری صورتحال نہیں لکھی رہتی ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے وہ جب اپنے شاگرد کو بتائے گا تو ساری چیزیں لکھ کے تو نہیں دے گا لیکن سمجھائے گا نا. تو صحابہ نے جو اللہ کے نبی کو دیکھ کے سمجھا ہے وہ تابعین کو سمجھایا ہے، اور وہی تابعین نے کتابی شکل میں لوگوں کو مسئلے لکھ کے بتا دیا ہے. یہ نہیں بتایا ہے کس مومنٹ کا ہے، بلکہ یہ بول دیا ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. اس سے خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی صورتحال کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا. سمجھ بات آئی؟ ابھی دیکھیں آمین مثال کے طور پہ شور کیا جاتا ہے کہ آمین زور سے بولنی چاہیے، اچھی بات ہے. کتنا زور سے بولنا چاہیے؟ حدیث پہ عمل کرنا ہے نا، تو مکمل حدیث دیجئے. ہم پورے دین پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں لمٹ بتائیے کہ کتنی تیز آواز ہونی چاہیے. ہمارے پاس دلیل ہے پوری چیز کی، الحمدللہ ہمارے پاس مکمل دلیل ہے. بے شک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین زور سے کہی ہے، بے شک صحابہ نے بھی بعض دفعہ آمین کہی ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ ایک چیز رک کر کے سمجھیں، تھوڑا دھیان دیں. ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے سنت، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. کیسا فرق ہے؟ دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں سے امت کو عمل کس پہ کرنا ہے اور امت نے کس چیز پہ عمل کیا ہے. جس پہ عمل چل پڑا ہے وہ سنت ہے، اور جس پہ عمل نہیں ہوا اس کی صرف تلاوت ہوتی ہے یا کلاس میں پڑھایا جاتا ہے وہ حدیث ہے. مثال کے طور پہ اس کو اور آسان انداز میں سمجھیں. ایک کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو دین کے عنوان کے ساتھ، اور ایک کام کیا ضرورت کے طور پہ، دونوں میں فرق ہے. اس کی مثال دیکھیے، آپ کا معمول ہے آپ صبح صبح ہر روز تلاوت کرتے ہیں فجر کے بعد. منڈے کو آپ نہیں دکھائی دیے تو ہم نے پوچھا آپ بیٹھے نہیں تھے، تو آپ نے کہا وہ میں دوست کی عیادت کے لیے چلا گیا تھا جو بیمار تھا. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہوئی آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اس پہ مستقل عمل کر رہے ہیں، وہ ہے آپ کی عادت. ٹھیک ہے، یہ ہوئی عادت. اور اس عادت سے ہٹ کر کے کسی وجہ سے ایک دوسرا کام آپ نے کر لیا، یہ ہوئی وقتی ضرورت. سمجھے؟ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ہے آپ کی عادت، اور کسی وجہ سے آپ نے وہاں ہٹ کر کے ایک دوسرا کام کر لیا، یہ ہوئی وقتی ضرورت. برابر؟ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں جو وہ کرتے تھے وہ دو طرح کے تھے. ایک ہے عادت کے طور پہ وہ ہے سنت، اور ایک ہے کسی خاص وجہ سے وہ ہے حدیث. مثال کے طور پہ حدیث کی کتاب میں آپ کو ملے گا مسواک کرنا چاہیے، اور مسواک کی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی مسواک کی پابندی کرتا ہے تو اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا. ملتا ہے. اور یہ وضو کے پہلے کی بات ہے. وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے. وضو کے پہلے مسواک کیا، یہ بھی حدیث میں ہے. وضو کے بعد بیوی کا بوسہ لیا، یہ بھی حدیث میں ہے. دونوں چیز حدیث میں ہے. جو لوگ حدیث کی رٹ لگاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں وضو کے پہلے مسواک کے بارے میں، تو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا وہ ذرا مسواک لاؤ، وہ ذرا میں وہاں بھول گیا، مسواک اٹھا کے لاؤ، بیٹا ذرا مسواک لاؤ. بولتے ہیں وضو کرنے کے بعد بولتے ذرا وہ کچن میں سے امی کو بلاؤ؟ نہیں بولتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسواک اللہ کے نبی کی عادت تھی، وہ سنت ہے،
اور اللہ کے نبی معلم کائنات تھے، دنیا والوں کے لیے پورے رہبر بن کر کے آئے تھے، تو ایک ضروری مسئلہ بھی سمجھانا تھا کہ اگر وضو کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ ہاتھ لگا دیے یا بیوی کے پاس بیٹھ گئے یا بوسو کنار کر لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا رہے گا، تو یہ مسئلہ سمجھانا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے بوسا لے کر کے بتایا ہے۔ تو وضو سے پہلے مسواک کرنا تو سنت ہے، لیکن وضو کے بعد بیوی کا بوسا لینا سنت نہیں، حدیث ہے۔ اب سمجھے بات کو؟ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، ایک مثال سے بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور مثال، روزے کے لیے سحری کے ٹائم ہم لوگ الارم لگاتے ہیں، اٹھنا چاہیے، سحری کھانا سنت ہے، برکت کی چیز ہے، کھاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا ہے روزے کی حالت میں، تو دن کے لیے الارم لگاتے ہیں 2 بجے بیوی کا بوسہ لینا ہے؟ نہیں لگاتے، نہیں لگاتے، کیونکہ وہ جو بوسہ لیا ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بتانا ہے۔ تو یہ ہے فرق حدیث اور سنت میں۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ حدیث میں اور سنت میں کچھ فرق ہے۔ اپنے کو عمل کس پہ کرنا ہے؟ کس پہ عمل کرنا ہے؟ سنت پہ۔ سنت پہ عمل کرنے سے حدیث کا انکار نہیں ہوتا، جیسے محمد عربی کو سید الاولین والآخرین ماننے سے دوسرے نبیوں کا رتبہ نہیں گھٹتا، ویسے سنت پہ چلنے سے حدیث کا رتبہ نہیں گھٹتا۔ حدیث اپنی جگہ ہے، اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کے مطلب کو بیان کیا جائے گا، لیکن عمل سنت پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم بسنتی، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، میری حدیث پہ چلنا نہ، بلکہ فرمایا میری سنت پہ چلنا، بلکہ آگے ارشاد فرمایا سنن دارقطنی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، دھیان سے سنیں، سنن دارقطنی میں حدیث موجود ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری طرف سے کچھ اختلافی باتیں تم کو پہنچیں گی تو اس وقت میری سنت پہ چلنا، حدیث میں نہ چلنا، سنت پہ چلنا، کیونکہ حدیث میں دونوں طرح کا لکھا ہوا ملے گا، پر سنت کیا ہے، امت نے کس پہ چل کے بتایا ہے، اس پہ چلنا۔ آپ سمجھے بات کو؟ فور ایگزامپل، ہاتھ کدھر باندھنا، ہاتھ کدھر باندھنا نماز میں، اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو یقیناً لکھا ہوا ملے گا، سینے پہ باندھ لو، لکھا ہوا مل جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھو۔ دلیل یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں السنۃ للرجل ان یضع یدہ الیمنی علی الیسری تحت السرہ، صاف ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ ہاتھ کو باندھیں گے ناف کے نیچے، سینے پہ باندھنے کا ذکر ملتا ہے، حدیث میں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خود ڈیسائیڈ کر کے بتا دیا ہے کہ جب اختلافی بات میری طرف سے پہنچے تو سنت پہ عمل کرنا، حدیث پہ نہ کرنا، کیونکہ حدیث میں دونوں طرح کی بات ہوگی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ پڑھی ہے نا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود بھی ہے نا، اور خانہ کعبہ کی طرف بھی پڑھی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، پوری زندگی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے؟ وجہ بس یہی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حدیث میں تو ہے، سنت نہیں ہے، سنت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو چیز سنت ہو، امت کے اہل استنباط، امت کے بڑے لوگ جن کو ہم فقہا کہتے ہیں، جن کو عام زبانوں میں امام کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جیسا بتایا ہے ویسا کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے سنت تلاش کر کر کے امت کو دیا ہے۔ حدیثیں محدثین نے جمع کی ہیں، لیکن ان محدثین کے جمع کیے ہوئے حدیثوں سے مسئلہ کیسا بنے گا وہ فقہا نے نکال کے بتایا ہے۔ تو ہاتھ باندھنے کا بھی کلیئر ہو گیا، امام کے پیچھے پڑھنے کا ہی مسئلہ آ گیا، آمین یہ رہ جاتا ہے۔
تو دیکھیں ہم نے بتایا آپ کو کہ حدیث میں دونوں طرح کی بات آپ کو ملے گی، فلسطین کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھنے کا اور حرم شریف کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کا. لیکن ہم لوگ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ سنت وہی ہے. اور وہ جو تھا وہ وقتی ضرورت کے لیے تھا، سنت نہیں ہے، وقتی ضرورت کے لیے تھا. جیسے بندہ جو ہر روز تلاوت کرتا ہے وہ اس کی عادت ہے، وہ اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن ایک دن اٹھ کے چلا گیا عیادت کے لیے، وہ اس کی وقتی ضرورت تھی. اب سمجھ رہے بات کو؟ ویسے ہی آمین بے شک زور سے بولا ہے وہ ایک ضرورت کے لیے. سنت کیا ہے؟ آہستہ بولے. سنت کیا ہے؟ یہ میں کوئی دھاندلی نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، دلیل پروف ہے. کوئی دھاندلی نہیں کہ اپنی مجلس ہے، اپنے والے لوگ ہیں، کچھ بھی بول دو. حوالے موجود ہیں، گھر کے حوالے نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حوالے نہیں، صحابی کے حوالے موجود ہیں. امام دولابی ان کی کتاب حدیث کی الکنا والاسماء، الکنا والاسماء کے اندر امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی تھی نا، ما اراہ الا لیعلمنا، وہ تو ہمیں تعلیم دینے کے لیے زور سے کہہ دی تھی کہ دیکھو سورۃ الفاتحہ کے ختم پہ آمین ہے. اگر نہیں بولے ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو وہ ہمیں سمجھا دینے کے لیے کر دی، نہ یہ کہ وہ سنت ہے. کچھ مسئلے سمجھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ ضرورت پڑنے پر کھڑے ہو کر استنجا کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہ امت کی آسانی کے لیے کہ کبھی بھی کچھ واقعہ پیش آ سکتا ہے اس کے لیے کر کے بتا دیا ہے. لیکن سنت کیا ہوگا؟ سنت وہ ہوگا جس پہ امت نے عمل کر کے بتایا ہے. تواتر کے ساتھ جو چیز ہمارے سامنے چل کے آئی ہے وہ سنت ہے. ایک چیز یاد رکھیں، جو چیز تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ اینگل در اینگل، چین در چین، کڑی در کڑی جڑی ہوئی ایک بات آپ تک پہنچے، اس کو بولتے ہیں تواتر. سمجھے؟ ان کو انہوں نے بتایا، ان کو انہوں نے بتایا، ان کو انہوں نے بتایا، یہ ایک دم چین جڑی ہوئی ایک بات آپ تک پہنچی، یہ ہے تواتر. اس تواتر کے مقابلے میں اگر کوئی بات صحیح بخاری میں ملے تواتر سے ہٹ کر کے، تو ہم صحیح بخاری کو نہیں لیں گے، تواتر کو لیں گے. بہت اہم بات ہے. صحیح بخاری میں کچھ بھی لکھا ہو لیکن تواتر کے ساتھ، مضبوط کڑیوں کے ساتھ ایک نے دوسرے کو ایک چیز بتایا ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ تواتر زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے سند کے مقابلے میں. اگر میری کوئی بات یہ نہ مانے، ہم کہتے ہیں نہ مانو، مت مانو، لیکن میرے سوال کا جواب دو. مجبور ہو جاؤ گے اور ہماری اس بات پہ آنا پڑے گا. کیسے؟ تبت یدا یاد ہے؟ بولیے. تبت یدا ابی لہب وتب، برابر. صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے تبت یدا ابی لہب وقد تب. کس کو پڑھیں گے؟ جو قرآن میں لکھا ہے وہ پڑھیں گے، جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہ پڑھیں گے. تو صحیح بخاری کو غلط بولیں گے؟ ہاں، یہ ہے اصل، یہ ہے پورا علم. ادھورا علم کیا ہے؟ ایک کو صحیح بولے تو دوسرا غلط. ابو حنیفہ کو امام مان لیے تو نبی کا رتبہ گھٹ گیا. یہ ہے ادھورا علم. پورا علم کیا ہے؟ نہیں بھائی، یہ الگ سچویشن کی بات ہے، یہ الگ بات ہے. تو تبت یدا ابی لہب وتب یہ متواتر روایت ہے، یہ مضبوط کڑیوں کے ساتھ آئی ہے. اور صحیح بخاری میں جو چین جو سند کے ساتھ آئی ہے وہ متواتر نہیں، اس کو بولتے ہیں شاذ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ شاذ. وہ اہل علم سمجھتے ہیں، اگر سمجھ لے تو ٹھیک، نہ سمجھے تو بھی ٹھیک. یعنی حدیث پاک کی کتابوں میں کچھ ایسی چیز رہیں گی جو پہلے زمانے کی ہیں، پہلے ہوئی تھی، اب نہیں ہوں گی، اس کو شاذ بھی بول سکتے ہیں. اس پہ عمل چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو متروک بھی بول سکتے ہیں، اس کو منسوخ بھی بول سکتے ہیں. وہ اہل علم طے کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو پتا چلا آمین زور سے بولنے کی اگرچہ کہ حدیث ہے، مگر سنت تعلیم کیا ہے؟ آہستہ بولنا چاہیے. خود قرآن پاک سے بھی جو ہے نا اس کی تائید ہوتی ہے، قرآن پاک بھی اس کا سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، امام بخاری نے فرمایا قال عطا آمین دعاء. آمین کیا ہے؟ دعا ہے. آمین کیا ہے؟ دعا ہے. اور قرآن بولتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جب تم اپنے رب سے دعا کرو تو چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ دعا کرو.
تو آمین دعا ہے، اور دعا کیسے کرنا؟ چپکے سے کرنا، نہ یہ کہ شور کرنا۔ اب کہیں گے آپ کو ہمارے دوست آ کر کے، حدیث میں تو ہے وہ صحابہ آمین بولتے تھے مسجد گونج جاتی تھی، صحابہ آمین بولتے تھے مسجد گونج جاتی تھی۔ بے شک صحابہ آمین بولتے تھے، بے شک مسجد گونج جاتی تھی، چھوٹی سی جگہ میں آپ بھی پھسل پھسل کیجئے، چپکے چپکے بولیے، آواز خود بخود گونج جائے گی۔ چھوٹی سی مسجد کی آواز کیوں نہیں گونجے گی؟ اور اگر زور سے بولنا ہے تو ہمیں لمیٹیشن بتاؤ۔ ہمارے پاس تو دلیل ہے نا آہستہ بولنے کی، الحمدللہ، اور مکمل دلیل ہے، صحابہ کرام کی زبان سے نکلی ہوئی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ آتا ہے رفع دین کا۔ ہم کہتے ہیں بے شک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، بے شک، لیکن چھوڑ دیا ہے۔ جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے مگر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آئی نا کہ رفع دین کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے۔ اس کی ایک لمبی داستان ہے، وہ میں بتاؤں گا تو ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، صرف اتنا ذہن میں بیٹھا لیں کہ رفع دین کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا آپ سمجھ لیں۔ دلائل موجود ہیں، ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر پہلے رفع دین کرنے کی حدیث نقل کی ہے، اور اس کے بعد چیپٹر باندھا ہے باب ترک ذالک، رفع دین کے چھوڑ دینے کا باب، پھر چھوڑ دینے کی حدیث نقل کی ہے۔ تو دلیل آ گئی، دلیل آ گئی نا چھوڑنے کی، کوئی دھاندلی تو نہیں کی نا ہم نے، بنا دلیل کے بات تو نہیں کی نا، دلیل آ گئی۔ اب دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمل کیا ہے، ایک عمل پہلے کا تھا اس کو چھوڑ دیا، وہ بن گیا متروک، ایک عمل بعد کا ہے اس پہ عمل جاری رہا، وہ کہلائے گا سنت۔ اور عمل کس پہ کرنا ہے؟ حدیث پہ کی سنت پہ؟ تو سنت یہ ہے کہ رفع دین نہ کرو۔ اب مجھے بتائیں، ایک یہودی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی تو فلسطین کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتے تھے لہذا ہم حق پہ ہوئے، تو وہ سچی بات کہہ رہا ہے یا اس میں دھوکہ دے رہا ہے؟ ادھوری بات نقل کر رہا ہے، وہ سچی بات وہ نقل نہیں کر رہا ہے۔ سچی بات تب ہوتی جب وہ میرے نبی کا سنت بتاتا، سنت کیا ہے، اب سمجھ رہے ہیں؟ سنت آخری عمل وہ کیا ہے، جب وہ بتاتا نا تب ہم سمجھتے کہ وہ سچا ہے۔ تو اس نے جھوٹائی سے کام لیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ ویسے ون سائڈ کی جو حدیث بتا دیتا ہے رفع دین کرنے کی اور چھوڑنے کی نہیں بتاتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم دونوں بات بتاتے ہیں، کیا ہے ایک وقت میں کیا تھا، چھوڑا ہے اس کی دلیل موجود ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے وقتی ضرورت کے لیے کیا ہے، سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے کرے۔ اگر کوئی آدمی رٹ لگاتا ہے کہ نہیں 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 بات صحیح بخاری میں آ جائے تو چیپٹر کلوز، صحیح بخاری میں رفع دین کرنے کی حدیث بات ختم، تو پھر اس کو جواب یہی ہے کہ صحیح بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے، بات ختم، انگریز صحیح کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحیح بخاری میں آ جائے تو بات ختم۔ کیا صحیح بخاری میں پورا دین ہے؟ صحیح بخاری میں پورا دین تو دور کی بات، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ تو علماء کرام کا احسان ہے، فقہاء کا احسان ہے، جو انہوں نے قرآن اور احادیث کی تہ میں سے ہماری آسانی کے لیے ہمیں سب کچھ نکال کے دے دیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک بھید ہے، اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے ایسا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس علم اور جس ہدایت کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ کس کی ہے؟ بارش برسی تو بارش کو تین زمین کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک زمین ایسی تھی جو گڑھے والی تھی، اس نے پانی کو اپنے اندر رکھ لیا، وہ دریا بن گئی۔ اور ایک زمین ایسی تھی جس کے اندر گڑھا تو نہیں تھا لیکن اس کے سینے میں کشادگی تھی، اس کے اوپر گڑھا نہیں تھا لیکن اندر گڑھا تھا، اس نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور ایک زمین چٹیل اکھڑیلی تھی، اس نے پانی کو نہ تو اپنے اندر لیا نہ اوپر رہنے دیا، بہا کر کے پھینک دیا۔ یہ ہے فقہ کی مثال۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا جس طریقے سے دنیا میں جہاں کہیں بھی تم رہو پانی کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، ویسے جہاں کہیں بھی رہو اگر مکمل دیندار بننا ہے تو فقہ کے بغیر چارہ نہیں۔ کیسے؟ جہاں پہ پانی اوپر آ کے جمع ہو گیا ہے، کیا وہاں ہم کو ساری ضرورت کی چیز مل جائے گی؟ وہ جو پانی ہے جس دریا میں، جس تالاب میں، وہاں گنا اگ جائے گا ہمارے لیے، مکئی اگ جائے گا، کپاس نکل جائے گا، دھان نکل آئے گا، گیہوں بن جائے گا؟ نہیں۔
لیکن جس زمین نے کشادگی کا مظاہرہ کیا، اپنا اس کا حوصلہ بلند تھا، اس نے اپنے اندر پانی کو لے لیا، وہاں ہمارے لیے آم پھلے گا، مکئی نکلے گا، گیہوں آئے گا، اناج آئے گا، کپڑے کے لیے کپاس نکلے گا. یہ ہے فقہ کی مثال، یہ ہے فقہ کی مثال کہ یہ ارض طیبہ، ارض نقیہ، پاک زمین، ستھری زمین، اس زمین نے اپنا سینہ کھول دیا اور پھر اس زمین کی برکت سے اب وہاں سے تمام ضروریات زندگی لوگوں کو ملتی ہے. وہی ہے فقہ کہ فقہ کی برکت سے دنیا کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. بس بات اتنی ہے کہ وہ جو وہاں پیداوار ہو رہی ہے وہ کس کی برکت سے پیدا ہو رہی ہے؟ اسی پانی کی برکت سے پیدا ہو رہی ہے جو نیچے ہے. اگرچہ کہ وہاں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ ماہرین سے پوچھ کر کے دیکھ لیجئے، جو ماہر لوگ ہیں جو کھیتی کے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہاں غلہ اور اناج کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی زمین اچھی ہے، اس نے پانی کو برابر اپنے اندر لیا ہوا ہے. اور جہاں کی زمین چٹیل میدان ہے، ممبئی کے کلیان کا پہاڑ یا آپ کے ادھر کا کوئی پہاڑ ہوگا کہیں، تو وہاں دیکھ لیجئے کوئی اناج ہوا کر کے وہاں نہیں نکل پائے گا، اس نے اپنے اندر پانی کو نہیں لیا ہے. تو یہ تین طرح کی زمین ہے. ایک زمین وہ ہے جس کے اوپر پانی جا کے جمع ہو گیا ہے، لیکن یہ تالاب والا بھی غلے اور اناج کے لیے اس کھیت کا محتاج ہے. تالاب والا غلے اور اناج کے لیے کھیت کا محتاج ہے. وہاں پانی تو موجود ہے لیکن پانی سب کچھ نہیں کر سکتا، پانی کی برکت سے وہ دوسری زمین سب کچھ اگاتی ہے. ویسے ہی محدثین کے پاس حدیث رسول تو موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے. جیسے یہاں پانی دکھتا ہے ویسے محدث کی کتاب میں قال رسول اللہ دکھتا ہے، لیکن قال رسول اللہ سے مسئلہ کیا نکلے گا بعض دفعہ محدث کو بھی نہیں پتا ہوتا. اسی وجہ سے یہ محدث اس امام کا محتاج ہوتا ہے جیسے یہ دریا والا اس کھیت کا محتاج ہوتا ہے. ایک تیسری زمین تھی، اڑیل زمین، نہ تو اپنے اوپر پانی کو رہنے دیا نہ اپنے اندر پانی کو لیا. اب اس کو بھی تو ضرورت پڑے گی، وہ کیا کرے؟ ہے چوری کا آپشن موجود ہے. دریا والا چوری نہیں کرتا، دریا والا کہتا ہے میرے اوپر پانی رہ گیا تو اس سے دوسری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ہماری ضروریات کے لیے ہم کھیت والے سے رابطہ کرتے ہیں. لیکن اس اڑیل زمین نے نہ تو پانی اوپر رہنے دیا نہ اندر لیا، اس کو ضرورت ہے تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے چوری کا. ہمارے پاس کیا ہے؟ دریا والا یہ مقلد ہے، کھیت والا مجتہد ہے، وہ جو اڑیل زمین ہے وہ غیر مقلد ہے. ایک دم صاف بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس چاہے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، ان کے پاس اپنے مسئلے کی کتاب موجود ہے، مسئلے کا اصول موجود ہے، ان کا امام موجود ہے، اماموں کے شاگرد موجود ہے. اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، ایسا ہے، اپنا کچھ موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی ایک مسئلے پر وہ ٹک کے بات نہیں کر پاتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا تو سامنا ہوتا ہے، بیچارے بات نہیں کر پاتے اور آخرکار وہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ بولنے پر کہ یار اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ پہلے سے ہم کہہ رہے تھے نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ہم پہلے سے کہہ رہے تھے لیکن آج آپ کو سمجھ آئی. میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب نے ہم سے بات شروع کی، کافی دیر تک بات کی، میں نے ان کو حدیثیں سنانا شروع کی. جب حدیثیں سنائی نا تو ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ پورا علم ادھر ہے، تو وہ کہنے لگے اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا یہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات ہم پہلے سے کہہ رہے تھے اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ مکمل دین موجود ہے، اور مکمل دین اس وجہ سے ہے کہ ہم فقہا کے پابند ہیں، اور فقہا کے پابند رہنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، فقیہ سے اللہ راضی ہوتا ہے. جس کے پاس فقہ کی دولت نہ ہو وہ بدعتی ہے، وہ منافق ہے، وہ شیطان ہے. ایک بھی بات میرے گھر کی نہیں، سب حوالے کی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں. بے شک حدیث رسول انتہائی قابل احترام چیز ہے، لیکن صحیح رہبر کے بغیر اس پہ چلیں گے تو نقصان ہوگا. جیسے گھی، مسکا، بٹر، یہ سب اچھی چیز ہے. ڈاکٹروں کے مشورہ کے بغیر آپ چاٹنا شروع کر دیجئے، پینا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے پیٹ کا کیا حال ہوتا ہے. ویسے ہی قرآن اور حدیث ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا بھائی؟ تو
الحمدللہ بہت دیر سے آپ حضرت مفتی صاحب کی بات کو بہت غور سے اور دھیان سے سن رہے تھے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین بھی ہے کہ بہت سارے ہمارے اشکالات کے جوابات ہمیں مل گئے ہوں گے, سوالوں کے جوابات ہمیں مل گئے ہوں گے, اور جو دلوں کے اندر ذہنوں کے اندر جو کنفیوژن تھے وہ بھی بہت ساری جو ہے باتیں صاف ہو گئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دل کے اندر کوئی کھٹک ہے یا کوئی اور جو ہے ایسا کنفیوژن ہے کہ کوئی بات اگر ہمیں واضح نہیں ہوئی ہے یا کوئی بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ہم براہ راست مفتی صاحب سے جو ہے سوال کر سکتے ہیں. کوئی ایک سوال کرے گا تو ظاہر بات اس کا فائدہ ساری مجلس کو ہوگا, سب کو جو ہے وہ باتیں سننے ملے گی. اسی طرح سے کسی ہمارے بھائی نے جو ہے سوال جو ہے یہاں پر لکھ کر دیا ہے کہ تواتر میں کن لوگوں کا یا پھر کیسے لوگوں کا اعتبار کیا جائے گا. مفتی صاحب نے تواتر کے تعلق سے جو ہے ایک بات ارشاد فرمائی تھی, تبت یدا ابی لہب, یہ قرآن مجید کی سورت کی آیت جو ہے پڑھ کر کے, اور بخاری کے اندر کیا ہے تبت یدا ابی لہب وقد تب, کہ قد کے لفظ کے ساتھ ہے, لیکن قرآن مجید کے اندر قد کا لفظ نہیں ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ہے. تو اب اس کے اندر مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ تواتر کا اعتبار کیا جائے گا. تو اب اس میں سوال بھی جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ تواتر میں کن لوگوں کا یا پھر کیسے لوگوں کا اعتبار کیا جائے گا. مفتی صاحب جواب دیں گے. یہ جو تواتر کی بات آئی ہے نا, اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, صحیح بخاری کی شرح کی ہے. انہوں نے اصول حدیث پر ایک کتاب لکھی ہے نزہۃ النظر, اور پھر اس کی شرح کی ہے نخبۃ الفکر. نخبۃ الفکر کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ جب بات آتی ہے تواتر کی تو لا یبحث عنہا رجالھا, اس کے رجال سے بحث کی ہی نہیں جاتی ہے. جو چیز تواتر سے ثابت ہوگی اس کے رجال پہ بحث کا دروازہ بند ہوتا ہے. جیسے کہ ایک آدمی صحابی بن گیا تو اب اس پہ بحث کا دروازہ بند. ویسے ہی جب بات آ گئی تواتر کی, علماء کرام نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے, تو اس کے رجال کون تھے, کیسے تھے, اس کا دروازہ ہی بند ہوتا ہے. لہذا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کی اوتھینٹک سند, معتبر سند, مضبوط چین کہیں نہیں ہے, لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تواتر سے ثابت ہے, اس کے رجال کی پرکھ کی ہی نہیں جاتی. تو متواتر کے بارے میں اصول ہے. قرآن کریم یہ 30 پاروں میں ہے, اس کی کوئی سند کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, ضعیف حدیث بھی نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں 30 پاروں کا ہے. کیوں؟ تواتر سے ثابت ہے. کھلی آنکھوں ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پڑھ کے بتانا پڑے گا, انگلش میں لکھتا ہے. یہ ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی نا تواتر کے بارے میں, کہ جو چیز کھلی آنکھوں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسرا سوال ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں تھے؟ مکمل وضاحت فرمائیں. کون استاد اور کون شاگرد؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تو بہت بات کے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, اللہ کے نبی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم نے دین حاصل کیا ہے صحابہ سے, صحابہ نے جو دین رسول اللہ سے حاصل کیا تھا وہ دین. اور اس کے بعد امام بخاری جو ہیں وہ تو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد جاگرد کے بنتے ہیں. امام اعظم سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے, پہلی صدی ہجری کے ہیں. کون ہے؟ امام اعظم ہے کہ ایک بندہ ایسا آئے گا جو علم وہاں سے اٹھا لائے گا, اتار لائے گا اور پھر دنیا میں عام کرے گا. اور ہوا یہی کہ صحابہ کرام اپنے وقت میں دین کے کام کو انجام دے رہے تھے جس انداز میں اس وقت ان کو دینا تھا. ان لوگوں کی توجہ اس چیز کی طرف نہیں گئی کہ امت کے لیے مسئلے مسائل کی کتاب جمع کرتے, ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ہر کوئی اس وقت کا اپنے طور سے ایماندار آدمی تھا, علم ہے تو عمل کر لیتا تھا, نہیں ہے تو پوچھ لیتا تھا. امام ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر بیان فرمایا ہے, سارے صحابہ مجتہد نہیں تھے,
بہت سارے صحابہ دوسروں کی مانتے تھے. مثال کے طور پہ مکہ میں صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی لوگ تقلید کرتے تھے. مدینہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے. یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید ہوتی تھی. کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید ہوتی تھی. تو وہاں پر مسئلے مسائل پوری زندگی میں کھلے ہوئے پڑے تھے. ایمانداری کا دور تھا, ہر کوئی علم سے یا عالم سے پوچھ کر عمل کر لیتا تھا. عالم ہے تو علم کی روشنی میں, غیر عالم ہے تو عالم سے پوچھ کر کے. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ لوگ سستی میں کہیں نہ پڑ جائے اور علم دھیرے دھیرے رخصت نہ ہو جائے, تو یہی وہ امام اعظم ہے. اول من دون علم الشریعۃ ورتبہ ابوابا. حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اور ابن حجر مکی فرماتے ہیں, دونوں شافعی ہیں, دونوں اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں, سب سے پہلا بندہ دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اس کام کے لیے وہ امام ابو حنیفہ ہے, جنہوں نے دین کو کتابی شکل میں لکھ کر کے محفوظ کر دیا. جیسے کہ قرآن کریم کو اللہ کو محفوظ کرنا تھا, اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے, لیکن دنیا اسباب کی جگہ ہے. اسباب کے دائرے میں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حفاظت قرآن کی خدمت لی اور اللہ پاک نے اسے قبول کیا. آج وہ جمع ہو گیا 30 پاروں میں. ویسے ہی یہ دین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے جمع ہوا ہے. یہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور یہ ہے ان کا مقام. ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کو حدیثیں یاد نہیں تھی. ارے حدیثیں اتنی یاد تھی کہ ایک کتاب ہے وصایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت. اس کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو 5 نصیحتیں کی ہیں. اس میں سے ایک نصیحت میں آپ کو بتاتا ہوں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کہ ایک آدمی کی اسلام میں سے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کام نہ کرے. جیسے جماعت میں بولتے ہیں نا نمبر 6 کے بعد, اور پرہیز کے طور پہ لایانی سے بچنا, ایسے بولتے ہیں نا, تو لایانی سے بچنا. تو یہ ہے وہ لایانی. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی اور فرمایا بیٹا یہ جو 5 نصیحتیں تم کو بتا رہا ہوں یہ میں نے اپنی یاد کی ہوئی 5 لاکھ حدیثوں میں سے نکال کے تم کو بتایا ہے. تو 5 لاکھ تو ایسے یاد ہے. اور حدیث یاد کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ حدیث صرف اس کو نہیں بولتے ہیں جو حدیث کے الفاظ کو یاد کر لینا, حدیث کی سند کو یاد کرے, حدیث کی مکمل سند اس کو یاد ہو. آج جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے لوگ ہیں نا, وہ جس مسئلے کی بھی حدیث پڑھتے ہیں آپ صرف ان سے پوچھ لیجیے حدیث کا عربی ٹیکسٹ پڑھ دو, حدیث کا متن پڑھ دو. سند پڑھنا تو دور کی بات, وہ متن نہیں پڑھے گا, متن غلط پڑھے گا. میرے سامنے رپورٹ ہے الحمدللہ, اپنے کانوں کا سنا ہوا, بہت دندنانے والا, علماء کرام کو پریشان کرنے والا اور خود کو اہل حدیث باور کرانے والا. اس بھائی سے کہا اچھا وہ بہت بولتے ہو اللہ عرش پہ مستوی ہے, کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بولتا ہے الرحمن علی العرش استوی, جبکہ قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوى, لیکن وہ توا کیسے لکھتے ہیں, واو اور یا پہ کھڑا زبر, تو اس کو اتنا نہیں معلوم, وہ استوا کو استوی پڑھتا ہے اور پھر ہمارے اہل حدیث بھائی اس کو اپنا شیخ سمجھتے ہیں. تو مبارک ہو, پھر مبارک ہو ایسے لوگ, ایسوں کو ایسے ہی ملیں گے. جیسی سوچ ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے. اسی طرح سے کچھ احباب کا یہ سوال ہے کہ حنفی لوگوں کی شہادت بہت مضبوط ہوتی ہے کہ نماز کے اندر اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہہ دیتے ہیں تو انگلی سے ایک مرتبہ اشارہ کرتے ہیں تو ان کی شہادت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی شہادت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ سلام تک بھی انگلی ہلاتے ہیں تو بھی پوری نہیں ہوتی. تو کیا صحیح ہے اس میں؟ دیکھیے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ ہمیں مکمل دین پہ چلنا ہے اور مکمل دین مکمل عالموں سے ملے گا, اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صحابہ جو بتا دے وہ لے لیا جائے. تو شہادت کی انگلی کے بارے میں کیا طریقہ ہونا چاہیے, تو سنن نسائی کے اندر, نسائی شریف کے اندر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے وقت اشارہ کرتے تھے ولا یحرکها, اور حرکت نہیں دیتے تھے. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, سمجھے. اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلی کو حرکت دی ہے اس کا مطلب بار بار حرکت دینا نہیں ہے, ایک بار حرکت سے اشارہ کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟
اب ماشاءاللہ ان لوگوں کے یہاں کیا ہوا ہے کہ حرکت دینے والے ہیں تو کچھ بیٹھتے ہی حرکت اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور کچھ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے استاد مفتی راشد صاحب دارالعلوم دیوبند کے وہ فرماتے ہیں ہم لوگ نماز کے باہر بھی ایسے ایسے کرتے چلیں گے. تو اس کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے. تو حدیث پہ چلنا ہے. محدثین نے بڑوں نے جس انداز میں سمجھایا ہے اس انداز پہ تو گمراہی نہیں ہوگی. ورنہ اگر اس انداز میں چلیں گے تو دوسرے لوگوں کو اسلام کو برا بھلا بولنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے. یہ کیسے تمہارا دین ہے؟ یہ سب چل رہا ہے. نماز تو سکون کے لیے ہے نا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وہ مسلمان وہ نمازی کامیاب ہے جو نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں لا يلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں بڑے سکون سے ہوتے ہیں. رائٹ لیفٹ نہیں کرتے, اونچ نیچ نہیں کرتے, ہاتھوں کا اشارہ نہیں کرتے. تو سکون والی نماز جس کو رہے گی جس کی ہوگی وہ نمازی کامیاب ہوگا. لہذا ہمیں سکون والی نماز پڑھنی ہے, حرکت والی نہیں پڑھنی ہے. تو سمجھ میں آ گیا نا یہ حرکت کا کیا مسئلہ ہے. اسی طرح سے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کو سیدھا کرو اور مل مل کر کھڑا رہو. وہ پھیلا کر کے ٹھہرتے ہیں تو اس میں کیا صحیح ہے کہ ٹخنوں سے ٹخنے کیسے ملانا چاہیے؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ٹخنے سے ٹخنے, قدم سے قدم, مونڈھے سے مونڈھے, اس کا مطلب چپکانا نہیں ہے. اس کا مطلب چپکانا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ انداز میں اچھے انداز میں صفوں کی درستگی ہے. صفوں کی درستگی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. یہ کوئی حنفی کے گھر کی بات نہیں آپ کو بتا رہا ہوں, ابن حجر کی بات بتا رہا ہوں. ابن حجر کوئی حنفی عالم نہیں تھے, شافعی تھے. انہوں نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ آقا کے یہ جو فرمان ہے اس سے مراد صفوں کو درست رکھنا ہے. اب درست رکھنے میں اگر ٹانگیں چوڑی کر لی جائے, ٹخنے سے ٹخنے ملا لیے جائے, قدم سے قدم ملا لیے جائے, مونڈے ملیں گے؟ دو آدمی کھڑے ہو کے دیکھ لو کبھی نہیں مل سکتے مونڈے. تو مونڈے, قدم, ٹخنے یہ سب ملانے کا مطلب ہے صفوں کو درست رکھا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس انداز میں صف کو ملائے جیسا کہ ہمارے بھائی کرتے ہیں, اگر اس انداز میں ملایا جائے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف میں جہاں 20 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اس اسٹائل سے کھڑے ہونے پہ 17 لوگوں کی جگہ بنتی ہے. 3 آدمی تو اول صف سے محروم ہو گئے جبکہ اول صف کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو اس انداز میں حدیث پہ عمل کیا جائے جو دینداری تک پہنچانے کا ذریعہ ہو, نہ کہ بے دینی تک. جگہ رہتے ہوئے پچھلی صف میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے اور آپ نے اس انداز میں جگہ کو کیپچر کیا ہے کہ 3 آدمی اگلی صف سے محروم ہو گئے ہیں. آسان سی مثال دوں, ہم نے بتایا نا کہ یہاں پہ ملانے سے مراد چپکانا نہیں ہے. جیسے کہ میں آپ سے بولتا ہوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تم سے, تو کیا مطلب یہ والی آنکھ نکال کے اس میں گھسا دینا یہ مطلب ہوتا ہے؟ یار لاجک بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ہماری سوچ بھی کچھ ہونی چاہیے. یہاں پر حضور نے کیا بیان فرمایا ہے. ورنہ ایمانداری کے ساتھ ایک غیر مسلم کو لا کے کھڑا کر دیجئے, یہ بھائی لوگ اس اسٹائل میں کھڑے ہیں, وہ بولیں گے بھائی یہ اپنے رب سے پرارتھنا کر رہے ہیں یا کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں وتر کی نماز 3 رکعت ہے یا 1, جبکہ صحابہ سے 1 رکعت وتر بھی ثابت ہے. اصل میں اس میں جو ہے نا سمجھ کا اختلاف ہو گیا ہے. وتر جو ہے ڈکشنری کے اعتبار سے 1 کو بھی بولتے, 3 کو بھی بولتے, 5 کو بھی بولتے, 7 کو بھی بولتے, 9 کو بھی بولتے, 11 کو بھی بولتے, 13 کو بھی بولتے. اب ہوا یہ ہے کہ تہجد کی نماز 8 رکعت ہے. تہجد کی نماز 8 رکعت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ دیکھو تم لوگ تہجد پڑھتے ہو اور کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے تہجد, کتنی رکعتوں میں سلام پھیرتے ہیں؟ 2 پہ پھیرتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. اچھا اب کیا کرنا ہے آگے؟ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ, جب تم کو ایسا لگنے لگے کہ اب صبح ہو جا رہی ہے, اب تم کو ایسا لگنے لگے کہ اب ایسا نہ ہو کہ وہ صبح صادق آ جائے,
فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، تو ایک رکعت ملا کر کے اس کو طاق کر لو، وتر بنا لو. تو 2 میں جب ایک جوڑ دیں گے تو کتنی بن جائے گی؟ 3. تو یہ 3 رکعت وتر ہے اور ایک دم کلیئر حدیث. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے آپ کو گھما دیا مولوی صاحب نے، میں آپ کو کلیئر حدیث بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. بھائی آج تو یہ چٹ دینے والے نے یہ کہا صحابہ ایک پڑھتے تھے، یہ کیوں نہیں پوچھا کہ نبی کیا کرتے تھے؟ طلاق کے مسئلے میں کیا بولتے ہیں؟ ہم صحابہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم نبی کی طرف جائیں گے. تو نبی کی طرف آؤ نا، نبی نے 3 پڑھی ہے. سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم علی رکعتي الوتر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرتے تھے. اب اس سے زیادہ بھی واضح کوئی بات چاہیے؟ 3 پڑھتے تھے، 2 پر سلام نہیں پھیرتے تھے، تو تیسری پر ہی تو سلام ہوگی نا، لہذا وتر 3 رکعت ہے. ہاں ایک بات اور کلیئر ہو جانی چاہیے یہاں پہ کہ جو مسئلہ مجتہد کا ہو، فار ایگزامپل شوافے اگر 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں 100% صحیح ہے، یہ چیز آپ ذہن پہ رکھیں. جو مجتہد کا پیروکار ہے، مجتہد کی تقلید کرتا ہے اور مجتہد کی تقلید میں وہ 1 رکعت وتر پڑھتا ہے، صحیح ہے. مجتہد کی تقلید میں شافعی بن کر رفع یدین کرتا ہے، صحیح ہے. شافعی بول کر، شافعی بن کر آمین زور سے بولتا ہے، صحیح ہے. لیکن جو آدمی صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا نعرہ لگاتا ہے، وہ ایک وتر پڑھتا ہے تو غلط ہے، وہ رفع یدین کرتا ہے تو غلط ہے، وہ آمین زور سے بولتا ہے تو غلط ہے. کیوں؟ یہ کوئی دھاندلی نہیں ہے میری، میں آپ کو پروف کرتا ہوں. کیا یہ کیا ہے؟ قابل تعظیم ہے، ثواب ملے گا. سکھ کے چہرے پہ ہو تو یہ سکھ کے چہرے پہ ہو تو داڑھی نہیں ہے کیا؟ پنڈت جی نے رکھا ہے تو ہے تو داڑھی یار ہے. فرق ہے، وہ فرق یہی ہے کہ یہ ایمان کی نسبت لگنے کے بعد ہے، وہ بے ایمانی کے ساتھ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ویسے ہی شوافے کا رفع یدین ایمانداری والا ہے، حنبلیوں کا رفع یدین ایمانداری والا ہے. کہتے ہیں نا یہ لوگ مکہ اور مدینہ میں رفع یدین ہوتا ہے، مکہ مدینہ میں زور سے آمین بولتے ہیں. جی بالکل صحیح بولتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بولتے ہیں. تم بے ایمانی کے ساتھ بولتے ہو. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ والا رفع یدین کرتا ہے یہ بول کر کہ آقا نے دونوں کیا ہے، رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے. ہم رفع یدین کرنے کو پریفر کرتے ہیں، ہم رفع یدین کرنے کو مقدم سمجھتے ہیں، ہم رفع یدین کرنے کو سنت سمجھتے ہیں. اور جو رفع یدین چھوڑے اس کی نماز ہو جاتی ہے، جو رفع یدین چھوڑے اس کی نماز ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے پتلی سی کتاب الام، کتاب الام کے اندر امام شافعی نے بیان فرمایا ہے کہ رفع یدین سنت ہے اور جو چھوڑتا ہے اس کی بھی نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے. ہے کسی غیر مقلد کے اندر اتنی ایمانداری، حدیث سے واقع اتنی محبت ہے جو کہہ دے کہ ہاں رفع یدین چھوڑنے والے کی نماز بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے؟ وہ تو آپ کو بے نماز ہی کہتے ہیں. تو یہ ان کی دھاندلی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کبھی اس چکر میں نہ رہنا مکہ مدینہ میں یہ ہو رہا ہے. مکہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ بحث کی جائے کہ مکہ مدینہ والے غیر مقلد ہیں یا مقلد ہے، یہ اصل ہونی چاہیے. نمبر 2 کی بات 2 پہ رہے، نمبر 1 کی بات 1 پہ رہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک کی بات کو دبا کر کے دوسری بات لے آئی جاتی ہے تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. لکھتے ہیں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ثواب کے لیے اس طرح سے پڑھے تو کیا حرام ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم جنازے کی نماز پڑھو تو اس میں دعا خاص کر دو. وہ دعا کے لیے ہے، وہ نماز نہیں ہے نا جس میں تلاوت کی جائے گی، وہ تو دعا ہے. ہاں سورۃ الفاتحہ چونکہ دعا کی بھی سورت ہے، اس کے اندر دعائیہ کلمات آئے ہیں، لہذا سورہ فاتحہ دعا کے طور پہ کوئی پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن تلاوت سمجھ کے پڑھے گا، سنت سمجھ کے پڑھے گا تو یقیناً حرج ہے. یہاں روک کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہ جو بھائی ہیں نا حدیث کے ٹھیکیدار، وہ لوگ کیا کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے ان کی ایمانداری پر کہ ایمانداری کتنی ہے ان کے پاس. یہ حدیث جنازے کی نماز میں حضور کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث جو یہ پیش کر رہے ہیں, اس حدیث کی چین سیم وہی ہے جو 20 رکعت تراویح کی حدیث کی چین ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 رکعت تراویح کی حدیث جس سند سے آئی ہے سیم سند یہاں ہے. مگر عجیب بات ہے کہ 20 رکعت تراویح کی حدیث تو ہو جاتی ہے ضعیف اور یہ حدیث ہو جاتی ہے صحیح. یہ ہے ایمانداری. بات سمجھ میں آئی؟ تو اپنے مطلب کی ایمانداری بالکل بری چیز ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں شکایت کیا ہے. وہ شکایت یہ ہے, قوم شعیب کی عادت یہ تھی کہ جب ان کو لینا رہتا تھا نا کسی سے تو برابر توڑ کے لیتے تھے, اور جب دینا رہتا نا تو ایسے ہی دے دیتے تھے, تھوڑا سا ڈالے ترازو میں اور دے دیے. لینے کے ٹائم برابر اچھے سے تولتے تھے, جھکتا ہوا لیتے تھے, دینے کے ٹائم اٹھا ہوا دے دیتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی اس دھاندلی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے, اس کو پسند نہیں کیا ہے. لہذا ایمانداری اپنانی چاہیے. مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا صحیح ہے اور سنت طریقہ کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں صحابہ نے ایک ہاتھ سے بھی مسافہ کیا ہے. بھائی ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی جب بات آتی ہے نا تو وہ سب سے زیادہ کون سی کتاب کا نام لیتے ہیں؟ اسی بخاری شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا ہے. تو صحیح بخاری کی تھی حدیث تو یہ بولتی کہ آقا نے 2 ہاتھ سے مسافہ کیا ہے. یہ کیسا اہل حدیث ہے جو آج بخاری کو نہیں مانتا؟ خود اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب المصافحتی, پھر اس کے آگے واپس سے باب باندھا ہے باب الاخذ بالیدین, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا باب. پھر اس میں حدیث نقل کی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے مصافحہ کیا, میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا. تو حضور کے کتنے ہاتھ تھے؟ عبداللہ بن مسعود کے ایک ہی ہاتھ تھے. بھائی میں آپ سے مصافحہ کروں تو آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں میرا کتنا ہاتھ رہے گا؟ میں دونوں ہاتھ سے کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میرا دونوں ہاتھ رہے گا کہ ایک ہاتھ رہے گا؟ لیکن اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ کے بیچ میں میرا ایک ہاتھ تھا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کے بیچ میں ایک ہاتھ کا مطلب دوسرا ہاتھ لگائے ہی نہیں. اچھا اب خود بتائیں, ہمارے محلے میں کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو ہم لوگ آگے بڑھ کے ادب سے سلام کرتے ہیں نا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, صحابہ اتنے بڑے گستاخ تھے کہ آقا کا دونوں ہاتھ لگ رہا ہے اور صحابی ایک ہاتھ لگائیں گے. صحابہ تو ایسے تھے, اور یہ عبداللہ بن مسعود تو اللہ کے نبی پہ جانثار ہونے والے بدری صحابی, صاحب الوسادۃ والنالین, حضور کے ساتھ زندگی گزارنے والے, بلکہ حضور کے گھر میں ان کا اتنا آنا جانا ہوتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت کا آدمی ہے, اتنا آنا جانا ہوتا تھا. تو کیا صحابہ یہ اللہ کے نبی کو اتنے پہچاننے والے نبی کے ساتھ ایسا کریں گے؟ جو صحابی دیہات سے آتے تھے, حضرت ظاہر ایک صحابی کا نام ہے, دیہات سے آتے تھے, شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, وہ بازار میں کھڑے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستی مذاق بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں جا کر پیچھے سے ان کو پکڑا اور ان کی آنکھ بند کر دی. جیسے بچے لوگ کھیلتے ہیں نا آنکھ بند کرنے والا کھیل, ایک آدمی کھڑا ہے پیچھے سے گئے اس کی آنکھ بند کر دیے, اب وہ پیچھے والے کو دیکھ نہیں سکتا, کھیلتے نہیں یہ والا کھیل. تو اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا صحابی کے ساتھ. صحابی کو محسوس ہو گیا کہ میرے آقا کا ہاتھ ہے. اب صحابی نے کیا کیا, اپنا پورا حضور کے پیچھے چپکا دیا, اپنا پورا بدن چپکانا اسٹارٹ کر دیا حضور کے پاس کہ جتنا میرا بدن حضور کے بدن سے لگ جائے. تو صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے
کہ جتنا ہو سکے حضور کے معطر بدن سے، خوشبو والے بدن سے اپنے بدن کو ملا لیا جائے، نہیں کہ دور رکھا جائے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے نہیں کیا ہے، دونوں ہاتھ سے کیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. امام بخاری نے بھی حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے، اسی لیے باب الاخذ بالیدین بیان فرمایا ہے. اور خود حافظ زبیر علی زئی ہمارے ان بھائیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھائی مسافہ تو دو ہاتھ سے ہے. اچھا پھر ایک ہاتھ سے کرنے کی زور کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے نا، سچائی کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتی ہے. سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتی ہے. جیسے ایک بیوقوف عورت کی شادی ہوئی، اب وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، تو ان کی ساس نے، نند نے کہا ارے بٹیا تم بھی کچھ بولو، ارے بھابھی تم بھی کچھ بولو. وہ بیچاری بولے نا. اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے بول دو، کچھ تو بولو، کچھ تو بولو. تو بولنے لگے اگر ہمارے میاں مر جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ان سے کہا تو نہ بولتی تو اچھا ہوتا، تو نہ بولتی تو اچھا ہوتا. آدمی کا بھوہڑ بنا، آدمی کی بیوقوفی، اندر جو چیز ہے وہ کچھ نہ کچھ دن کے بعد سامنے آ ہی جاتی ہے. تو اصل میں یہ بیچارے پیدا ہوئے ہیں انگریز کے دور کے بعد، اور انگریز ایک ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے کہ دو ہاتھ سے. یہ بس یہ ہے نسب. سچی بات ہے، کوئی دھاندلی نہیں ہے. دلیل اس بات کی ہے کہ انگریز کے دور سے پہلے ایک بھی مسجد اہل حدیث کو ہمیں دکھا دے. انگریز کے دور سے پہلے قرآن کریم کا ایک بھی ترجمہ اہل حدیث ہمیں دکھا دے. قرآن کریم کا حدیث کی ایک بھی تفسیر اہل حدیث عالم کی دکھا دے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انگریز کے دور سے پہلے ہمارے اہل سنت والجماعت کی تفسیر دکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، مسجد دکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. انگریزوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا، انگریزوں کو دھول چٹانا، یہ سب اہل سنت والجماعت نے. ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے جب آدمی کی فطرت بگڑ جاتی ہے نا تو سوال اس طریقے کے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے ایک دوست آیا بیچارہ بہت گھبراتے ہوئے، وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، سنت اور شریعت پہ چلتا ہوں، اسلامک ڈریس پہنتا ہوں، تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں کرتا پاجامہ کی دلیل لا. جینز پہننے والا مجھ سے کہہ رہا ہے کرتا پاجامہ کی دلیل لا. تو یہ دھاندلی ہے کہ نہیں؟ بھائی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم کو نماز پڑھنا ہے تو اس وقت زینت اختیار کرو. اور زینت کیا ہے؟ جہاں پہ جو چیز فٹ ہوتی ہے اس کو رکھ لو. مثال کے طور پہ چشمہ کہاں لگائیں گے؟ منہ پہ. زینت کا محل کیا ہے؟ زینت کی جگہ کیا ہے؟ تو اس کو آنکھ پہ رکھتے ہیں. ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے ٹوپی پہن کر نماز پڑھی ہے، پگڑی میں نماز پڑھی ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور جب پتھر کی گرمی پیشانی پہ لگتی تھی تو پگڑی آگے کر لیتے تھے. تو تھی تبھی تو آگے کرتے تھے نا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز کچھ چیز رہتی ہے نا تو اس کو ڈھانک کے رکھا جاتا ہے، نہیں رہتی ہے تو نہیں ڈھانکا جاتا. کھوپڑی میں عقل ہوگی تو ٹوپی سے ڈھانکیں گے، عقل نہیں ہوگی تو نہیں ڈھانکیں گے. سمجھے؟ ایک چیٹ آئی ہے بڑے جانور میں عقیقہ کرنے کا مسئلہ. ابھی بقرعید سے پہلے اورنگ آباد جانا ہوا تھا تو وہاں اس طرح کے مسائل آئے تھے. اس کا ہم نے جواب دیا ہے کتاب دکھا کر کے. ابھی بہت سارے سوال آ سکتے ہیں اور یہ جتنے سارے سوال آئے ہیں نا ان سب کے جواب ہم دیے ہوئے ہیں، سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ مفتی اجمل قاسمی، یا آپ لکھیں گے AIC ممبئی، یا آپ لکھیں گے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا اور آگے میرا نام مفتی اجمل قاسمی، تو آپ کو مل جائے گا. آپ میرے لکھیں گے ٹرپل طلاق مفتی اجمل قاسمی تو میرے کو طلاق پڑ جائے گی. آپ کو اس ٹاپک کا بیان مل جائے گا میرا. آپ لکھیں گے نماز کے دلائل مفتی اجمل قاسمی تو آپ کو نماز کے مسئلے کی دلیل مل جائے گی. تو اس طرح کریں گے تو آپ کے سارے سوال کے جواب وہاں مل جائیں گے. یہ بڑے جانور میں عقیقے کا مسئلہ ہم نے وہاں بتایا ہے کتاب دکھا کر کے. اور الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بات ایسی بتاتے ہیں جس کا وہ انکار نہ کر سکے. ان کے گھر کی بات بتاتے ہیں، ان کے گھر سے ان کی کتاب کے حوالے کے ساتھ ہم نے بتایا ہے کہ بڑے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں. ویڈیو موجود ہے تحفظ دین انڈیا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی مل جائے گا. مفتی اجمل لکھیں گے اس پہ بھی